شبانہ اور اس کی ماں پلوشہ روزگار کی خاطر صدق آباد سے لاہور آ گئے تھے۔ شبانہ ایک خوبصورت لڑکی تھی مگر غربت نے اس کے حسن خزاں کی ماند کر دیا تھا۔ شبانہ کے والد کو عرقان تھا جس کو انہوں نے گاؤں میں چھوڑ کے آئے تھے۔ ستمبر کا مہینہ تھا۔ ایک روز اس نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میلان میں کرسی ڈالی دھوپ سینک رہی تھی۔ ان دنوں ملازمہ کام چھوڑ کر چلی گئی تھی اور کام والی ماسی کو مجھے اشد ضرورت تھی۔ گیٹ کھولا تو لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے نکلی دعا قبول کر لی ہے، کیونکہ پچھلے 15 دن سے گھر میں صفائی نہ ہوئی تھی۔ کھانا پکانے اور برتن دھونے سے ہی ایسی تھکن ہو جاتی کہ نڈال ہو جاتی، باقی کام پڑا رہتا۔ بیگم صاحبہ ہم کو کام چاہیے۔ پلوشہ نے کہا، کیا کام کرو گی؟ برتن کپڑے دھلائی کھانا بنانا، جو کام آپ بتائے گی کر دیں گے۔ تم لاغر لگتی وہ کام کیسے کرو گے؟ کیا بیمار ہو؟ نہیں بیگم صاحبہ، بیمار تو نہیں ہوں، کام کی زیادتی نے ہی حال کر دیا ہے۔ کتنے گھروں کا کام پکڑ لیا ہے تم نے؟ 5 گھروں کا۔ اب چھٹے گھر کا کرو گے؟ میں نے بے یقینی سے کہا، اور ہو بھی اس حالت میں باقی گھروں کا کام چھوڑ دوں گی اگر آپ اچھی تنخواہ دیں گے۔ ہاں، مجھے بھی سارا دن کے لیے کوئی گھریلو ملازمہ چاہیے۔ کھانا میں خود بناتی ہوں، باقی کا سب کام کرنا ہوگا۔ آپ کیا تنخواہ دو گے؟ ہم دونوں ماں بیٹی کام کریں گے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ نہیں بیگم صاحب، 5 گھر چھوڑ کر ایک گھر اسی لیے کرنا چاہتی ہوں کہ کم سے کم 10,000 مل جائے۔ 2,000 کرایہ اور 4 اپنے بیمار شوہر کی دوا کے لیے بڑی مہنگائی ہے۔ ہاں وہ تو ہے۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن صبح 7 بجے کچن میں موجود ہونا چاہیے۔ ناشتہ بنانے میں مدد درکار ہوگی۔ میں نے پلوشہ اور اس کی بیٹی کو رکھ لیا۔ ایک ماہ میں ان دونوں نے ثابت کر دیا کہ وہ بہترین معاون خدمتگار ہے، جو کام بتائی خوش اسلوبی سے کرتی۔ میرے بنگلے کا سرونٹ کوارٹر خالی پڑا تھا۔ شوہر نے کہا، ان کو کوارٹر دے دو، دن رات رہے گی تو تم کو شام کا بھی سہولت مل جائے گی۔ میں نے کوارٹر میں رہائش دی۔ سرونٹ کوارٹر میں پلوشہ اور شبانہ کے دن رات رہنے سے مجھے واقعی سہولت ہو گئی تھی۔ دونوں ناشتہ اور کھانا ہمارے گھر سے کھاتی تھی، اس طرح ان کو بھی اچھا کھانا ملتا۔ شبانہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ اس نے اتنی سہولت دی کہ اب میں بغیر ہاتھ پیر ہلائے اپنے بیڈ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہتی۔ وہ پانی بھی ہاتھ میں لا دیتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شبانہ کرنے لگی، خوبصورت ہوتی، اچھا کھانا سے اور زیادہ رنگ روپ نکال لیا، لیکن پلوشہ روز بروز کمزور اور نڈال رہنے لگی۔ بالآخر وہ بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے۔ پتہ چلا اس کے گردے کام چھوڑ رہے ہیں۔ یہ رپورٹ آئی تو میں دل گئی۔ اب وہ زیادہ تر کوارٹر میں لیٹی رہتی، لیکن شبانہ نے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ انہی دنوں جبکہ پلوشہ بیمار تھی، گاؤں سے اس کا رشتہ دار کا فون آ گیا کہ تمہارا شوہر زیادہ بیمار ہے، جلد آؤ، اس کا چل چلاؤ ہے۔ پلوشہ نے کہا، بی بی کچھ رقم ایڈوانس دے دے، بے شک شبانہ کو اپنے پاس رکھ لے۔ میں نے اس کا حال پر ترس کھاتے ہوئے تنخواہ کے علاوہ 10,000 اور بھی دیے۔ ماں پلوشہ شبانہ کو میرے حوالے کر کے گاؤں چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے اپنی بچی کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے کر کہا تھا، بیگم صاحبہ، یہ میرے نہیں آپ کی بیٹی ہے اور اسے اپنی بچی ہی سمجھنا۔ اگر میں لوٹ کر نہ آ سکوں تو سمجھ لینا کہ اس کا آپ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کی شادی بھی آپ ہی نے کسی اچھے انسان سے کر دینا۔ میں اس کا منہ تکتی رہ گئی اور وہ چند باتیں میرے گوش گزار کر کے روزانہ ہو گئی۔ شاید اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ اب اسے لٹنا نصیب نہیں ہوگا۔ گاؤں پہنچی تو پتہ چلا کہ اس روز صبح دم اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ وہ بیان کرنے کو وقت پر آ موجود ہوئی تھی۔ شوہر کی وفات کے ہفتہ بعد ماں پلوشہ بھی اس جہاں سے سدھار گئی۔ شبانہ نے بتایا تھا کہ وہ اکلوتی ہے، اس کا کچھ دور کا رشتہ دار ہے، مگر وہ کسی کے ساتھ نہیں جائے گی، ادھر ہی ہمارے پاس رہے گی۔ بچی نے اپنا فیصلہ ہم کو سنا دیا۔ اس کے رہنے سے ہم کو بہت سکھ اور آرام تھا، لہٰذا میں نے اسے تسلی دی کہ اس کی مرضی کے بغیر کسی رشتہ دار کے حوالے نہ کروں گی، بلکہ ہم بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ وہ اس تسلی پر خوش اور مطمئن ہو گئی۔ پہلے سے بھی زیادہ محنت اور جانفشانی سے کام کرتی
مجھے نئے لباس پہننے کا شوق تھا۔ چند دن ایک جوڑا پہنتی تو جی بھر جاتا، نئے جوڑے بنوا لیتی اور اپنے پہنے ہوئے نئے جوڑے شبانہ کو بخش دیتی۔ اچھے لباس میں تو وہ شہزادیوں جیسی لگتی۔ مہمان آتے تو اسے ہمارا رشتہ دار سمجھتے۔ 5 برس اور بیت گئے، وہ 24 کے لگ بھگ ہو چکی تھی، لیکن میرے دل میں اس کو بیانے کا خیال نہ آیا۔ بھلا کیسے بیاہ دیتی؟ اگر وہ شادی ہو کر اپنے گھر کی ہو جاتی تو میرے گھر کا کام کاج کون کرتا؟ جس طرح دلجمی سے وہ کرتی تھی، اتنے مخلص اور ایماندار گھریلو ملازمہ کا ملنا فی زمانہ ممکن ہی نہ تھا۔ 3 بچوں کے بعد میں نے فیملی پلاننگ پر عمل کیا، لیکن کچھ ایسی دوائیں 10 برس لگاتار استعمال کی کہ بالآخر ان دوائیوں کا رد عمل شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں بیمار رہنے لگی۔ اس بیماری میں شبانہ نے میری جان توڑ کر خدمت کی، علاج سے پاکا نہ ہو گئی۔ ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹرز کو دکھایا، بالآخر بستر سے لگ گئی۔ بیٹی سمینا اب 15 برس کی تھی، اس سے چھوٹی 13 کی، اور بیٹا 9 سال کا ہو گیا تھا۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو کینسر کا خطرہ ہے، بہتر ہے کہ جسم کے اندرونی اس حصے کو نکلوا دے جس میں کینسر کا اندیشہ ہے، آپٹک ہو جائے گی۔ میں ڈر رہی تھی، آپریشن نہ کرانا چاہتی تھی۔ نجیب نے یہی مشورہ دیا کہ ہمارے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں اور اولاد کی خواہش تو نہیں ہے۔ جو آپریشن ڈاکٹر کہتے ہیں کرا لینا چاہے۔ وہ دن آ گیا جب آپریشن تھا۔ بچوں کو شبانہ کے پاس چھوڑ کر ہم کراچی چلے گئے۔ آپریشن ہو گیا، رپورٹ صحیح آئی تھی، کوئی کینسر وغیرہ نہ تھا۔ رفتہ رفتہ میں صحت یاب ہو گئی، 2 سال بالکل ٹھیک ٹھاک رہی۔ اچانک ایک روز طبیعت بگڑ گئی، فوراً اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹرز کی کوشش سے عارضی طور پر افاقہ ہوا، 15 روز بعد پھر سے بیمار ہو گئی، وہی کیفیت، دوبارہ اسپتال لے گئے، بتایا کہ کینسر ہے، بمشکل 2 ماہ جی پائیں گے۔ پہلے تو نجیب نے مجھے نہ بتایا، لیکن ایک روز فون پر ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے کہ اپنی بیماری کے بارے میں سن لیا، دل تھام کر رہ گئی۔ سوچا زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا اور نجیب کیا کریں گے؟ کیا خبر یہ دوسری شادی کر لے، بچے سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے؟ سوچ سوچ کر پریشان رہنے لگی۔ اپنے سے زیادہ بچوں کی فکر کھائے جاتی تھی۔ شبانہ تنہائی میں تسلی دیتی، باجی حوصلہ رکھے، ایسے کچھ نہ ہوگا، یہ آپ کا وہم ہے۔ لیکن میں کیسے اس کی طفل تسلیوں سے بھیل جاتی۔ ایک دن جب کہ بچے سو گئے، دوا کھلانے کے بعد وہ پلنگ پر بیٹھ گئی اور میرے ٹانگیں دبانے لگی۔ شبانہ، میں نے کہا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میری زندگی تو پھر ایک بجھتا چراغ ہے۔ ایک بات کہوں، برا تو نہ مانو گی؟ کہنے لگی، باجی میں ہرگز برا نہ مانوں گی۔ سنو، میری حیات کے دن گنے جا چکے ہیں، چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں صاحب سے تمہاری نکاح کرا دوں۔ کیا تم میرے خاطر ایک قربانی دے سکتی ہو؟ آپ کی خاطر جان بھی دے سکتی ہو باجی، لیکن نجیب صاحب سے نکاح، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، ہمیشہ ان کو اسی نظر سے دیکھا ہے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ شبانہ سمجھنے کی کوشش کرے، دیکھو میں تو بستر مرگ پر ہوں اور تمہاری شادی کی عمر نکل رہی ہے، وقت پر تم کو دلہن نہ بنایا، تم پر بڑا ظلم کیا ہے اور اب اپنے اس ظلم کا کفارہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں۔ شاید تم سے عمر میں کچھ بڑے صحیح، لیکن بوڑھے نہیں ہیں، ان کو بھی بیوی کی ضرورت ہوگی اور تمہیں بھی اس گھر میں سکون سے رہو گی، میرے بعد بچوں کو ماں کا پیار دو گی، مجھے تم پر بھروسہ ہے، میں اس عمر کے لیے اپنے صاحب کو منا لوں گی، بس تم راضی ہو جاؤ۔ کافی لت ہولال کے بعد اس نے بالآخر میری مرضی کے آگے سر جھکا دیا، شاید یہ سوچ کر کہ میرے بعد اس کا بھی تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیا پتہ آئندہ حالات میں اس سے درپدر ہونا پڑ جائے۔ نجیب کو میں نے منا لیا اور شبانہ کا نکاح ان سے کرا دیا۔ شبانہ سوکن بن گئی، اسے سوکن بنا کر مجھے ملال نہ ہوا، ایک طرح سے خوشی ہوئی۔ وہ اب بھی ویسے ہی میری تابعدار رہے اور نجیب میرا اس قدر خیال کرتے تھے کہ مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ گھر اور امور خانہ جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہے۔ نجیب کو بیرون ملک جانے کا موقع مل گیا تو مجھے بھی ساتھ لے گئے، لندن میں علاج کرائے، خدا کے فضل سے اصل مرض کا پتہ چل گیا، مجھے کینسر نہیں تھا، میں صحتیاب ہو گئی۔ گھر لوٹی تو خوشیاں دامن میں بھر کر بچوں کو خوب گلے لگا کر روئی اور ہنسی بھی کہ خدا نے مجھے نئی زندگی دی۔ شبانہ بھی خوش تھی اور نجیب نے بھی ہمارے درمیان میانہ روی رکھا، ایک دن میرے ساتھ سوتا ہے، ایک دن اس کے ساتھ سوتا ہے، جو چیز میرے لیے لاتے وہ شبانہ کے لیے بھی لاتے ہیں،
شبانہ میرے سکن ہے لیکن ہم بہنوں کی طرح رہ رہی ہے۔ میں نے اسے اور اپنے شوہر کو ان کے جائز حقوق بھی دے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خوشنودی کی خاطر میم الف کراچی۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز مہربانی کریں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرا ہر آنے والا ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔